دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اکرم نور مجسم، رحمت عالم، شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے لیے مدنی چینل پر روحانی علاج اور استخارہ کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اپنے سلسلے میں ہم موصول ہونے والے آپ کے ویڈیو سوالات اور کالز کا جواب بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث مبارکہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کے فرامین، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، اور سنتے بھی ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کال چلا دیجیے۔ محمد فاروق خانیوال سے، عرض یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے محمد فہد، تو اس کو طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، کبھی وہ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی اس کا پیٹ خراب رہتا ہے، کبھی اس کے سر میں دانے وغیرہ نکل آتے ہیں، عموماً زیادہ تر بیمار ہی رہتا ہے، کم ٹھیک رہتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے، استخارہ کروانا ہے۔ اس کا نام ہے اقصا اور ان کی والدہ کا نام ہے صبا۔ کی طبیعت کوئی 10-15 دنوں سے خراب ہو رہی ہے زیادہ، اور اس کا دماغ جو ہے نا ایسے لگتا ہے جیسے کہتے ہیں میرا دماغ خراب ہو۔ افشاں بنت صبا، ان کا استخارہ کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل، جن کا سب سے پہلے ہمارے فاروق بھائی اس دوران صبا بنت افشاں ان کا استخارہ کر لیجئے، ان کی طبیعت کے معاملات ہیں خراب رہتی ہے، اور محمد فاروق بھائی نے اپنے بیٹے فہد کے حوالے سے اپنا کال ریکارڈ کروائی ہے کہ بچے کی طبیعت خراب رہتی ہے، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج شاہ فرما دیجیے۔ اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 37 پر امیر علیہ سنت نے تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 76 بار کاغذ وغیرہ پر لکھ کر یا لکھوا کر آب زمزم شریف سے دھو کر پینے والا انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو فاروق بھائی جو روحانی علاج آپ کو بتایا گیا، آپ اس کے مطابق عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا جو بیٹا ہے محمد فہد، اس کو شفا یابی نصیب ہوگی۔ صبا بنت افشاں، ان کا مسئلہ آپ نے سماعت فرمایا، کیا استخارے میں جواب؟ استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عمل بندش یا جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، تو ان کے لیے ایک روحانی علاج پیش کر رہا ہوں کہ یا معیدو یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتی رہیں تو انشاءاللہ عز و جل جو مرض ہے اس سے شفا یابی حاصل ہوگی۔ تو یا معیدو کا یہ ورد کریں تو انشاءاللہ
बीमारी से निजात हासिल हो जाएगी इंशाअल्लाह। चंद हमारे पास मैसेजेस भी आए हुए हैं, इस हवाले से भी हम रूहानी इलाज सुनते हैं। तो लाहौर में एक ईसाई बहन के बारे में है कि इनकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ रहती है, इसका रूहानी इलाज शाह फरमाइए। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की मायनाज़ किताब है घरेलू इलाज। इसमें आपने एक बड़ा प्यारा अमल, जैसे दिल के जो अमराज होते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, दिल में दर्द हो जाना, तो उसके लिए ये हर नमाज के बाद दिल पर हाथ रखें और या अल्लाहु क़व्विनी व क़ल्बी ये 7 बार पढ़कर ये दिल पर दम करें। इंशाअल्लाह ज़वजल जो भी मर्ज़ है, दिल के जो अमराज हैं, इससे निजात हासिल होगी इंशाअल्लाह। अयाज़ अत्तारी एक ईसाई भाई वाहकैंड से, ये किसी गुर्दा अगर फेल हो गया हो, गुर्दा काम ना करा हो, तो इसका कोई रूहानी इलाज उन्होंने मांगा है इस हवाले से। अमीर अहले सुन्नत का रिसाला बीमार आबिद, इसके सफ़ा नंबर 31 पर आपने एक रूहानी इलाज तहरीर फरमाया है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरतुल अलम नशरह 7 बार, फिर आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर दम कर दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गुर्दे का दर्द और जो भी गुर्दे के जो मर्ज़ हैं, इससे इंशाअल्लाह निजात हासिल हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा, एक ईसाई भाई और ये रूहानी इलाज मांग रहे हैं, पढ़ाई में दिल लग जाए, इसका कोई रूहानी इलाज, इसका कोई वजीफ़ा इरशाद फरमाइए। इसके लिए ये है कि 5 नमाज के बाद या अल्लाहु या रहमानु 101 बार पढ़कर पानी पे दम करके बच्चे को जो पढ़ाई में जिनका दिल नहीं लग रहा है तो उन्हें पिलाइए। इंशाअल्लाह ज़वजल पढ़ाई में दिल लग जाएगा इंशाअल्लाह। अब जैसे बाज़ औक़ात बच्चे भी इस पोजीशन में होते हैं कि वो पढ़ सकते हैं, जी मिसाल के तौर पर, हाँ, अगर वो उनके मखारिज सही हैं और किसी अच्छे कारी साहब से उन्होंने कुरान पाक पढ़ा है और सही मखारिज अदा कर सकते हैं, तो वो खुद पढ़कर अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ें और 101 बार या अल्लाहु या रहमानु पढ़कर ये पानी पे दम करके पी लें खुद इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। मीठे मीठे साईं भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता, हकीकत हाल अल्लाह ताला ही जानता है और शिफा मिन जानिबिल्लाह है। बढ़ते हैं आपकी मज़ीद फ़ोन कॉल की तरफ, सुनते हैं कि आप हमसे क्या क्या इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं और क्या क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अकबर अत्तारी हिंद यूपी से अर्ज कर रहा हूँ। मेरी माँ का नाम आयाज बानो है। अजय, इस बारे में आपसे इस्तिखारा करवाना था। कई अरसे से मैं बेरोजगार हूँ। कई मरतबा मैंने काम भी कर करके देखे हैं, जो उसमें किसी में भी फायदा नहीं मिला। देखते हैं इस्तिखारा करके, मज़ीद कॉल चलाइए। बहुत अरसे से कर्जों में फंसे हुए हैं, बहुत परेशानी है, उसका कोई रूहानी इलाज पूछना था। अर्ज करते हैं इंशाअल्लाह। मज़ीद कॉल चलाइए। मोहम्मद यूसुफ अत्तारी, हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के शहर सरदाराबाद से अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर ये इरशाद फरमा दें कि किसी को चक्कर आते हो या दिल की घबराहट हो या उसमें जिस्मानी कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस हो करता हो, उसके लिए रूहानी इलाज अता फरमा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, अकबर भाई हमारे ये फरमा रहे हैं काफ़ी अरसे से बेरोज़गार हैं, इसका इस्तिखारा फरमा दीजिए। फिर हमारे किसाई भाई हैं, ये फरमा रहे बारे क़रज़ से खुलासी का रूहानी इलाज इरशाद फरमा दीजिए इनके लिए। अल्लाह ताला इन्हें बारे कर्ज़ से निजात अता फरमाए। इस हवाले से मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की किताब मदनी पंचसूरा, इसके सफ़हा नंबर 245 पर एक वजीफ़ा मौजूद है। जो कोई अल्लाहुम्मा मक़फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, ये वजीफ़ा हर नमाज के बाद 11-11 बार और सुबह व शाम 100-100 बार रोज़ाना अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़े तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बारे कर्ज़ से निजात मिलेगी इंशाअल्लाह। मीठे मीठे साईं भाइयों, अगरचे कर्ज़ लेना और देना ये दुरुस्त है, बल्कि किसी ज़रूरतमंद को बवक़्ते ज़रूरत कर्ज़ देने की अहादीस में भी फ़जीलत लिखी है, मगर जितना हो सके कर्ज़ लेने से फ़ी ज़माना एहतियात करनी चाहिए। इस ज़िम्न हज़रत हकीम लुक़मान की एक नसीहत आपको अर्ज़ करता हूँ, पेश खिदमत है कि जो उन्होंने अपने साहिबजादे को की थी, ए मेरे बेटे कर्ज़ लेने से बचो कि रात का गम और दिन की रुसवाई है। तो कर्ज़ से हत्तुल इम्कान लेने से बचने की कोशिश फरमाइए। अच्छा, हमारे यूसुफ भाई हैं, ये फरमा रहे हैं कि चक्कर, घबराहट और कमज़ोरी का रूहानी इलाज को इरशाद फरमा दीजिए। इस हवाले से मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के रिसाला बीमार आबिद, इसके सफ़हा नंबर 39 पर वजीफ़ा मौजूद है कि जो कोई हर वक्त
یا معید یا معید یا معید پڑھتا رہے، انشاءاللہ عز و جل صحت یاب ہو جائے گا۔ جی، اکبر بن ایاز بانو کافی عرصے سے بے روزگار ہیں، کیا استخارے میں جواب موصول ہوا؟ استخارہ کیا کوئی عمل بندش کے معاملات تو نہیں ہیں، قدرتی طور سے وقتی آزمائش کے معاملات ہیں، تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے چڑیا اور اندھا صاحب آپ کا جو رسالہ ہے اس میں ملازمت ملنے کا، جیسے انہوں نے کہا میں کافی عرصے سے بے روزگار ہوں، کوئی ملازمت نہیں ہے ان کے پاس، تو بڑا اچھا اور بڑا پیارا عمل ہے کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو 182 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی۔ تو آپ بھی دعا فرمائیں اپنے روزگار میں برکت کے لیے، جیسے آپ نے کہا مجھے فائدہ نہیں ہوتا ہے معاملات میں، کوئی کاروبار کرتا ہوں یا کوئی کام کرتا ہوں تو اس میں فائدہ نہیں ہوتا، یا بے روزگار ہوں کافی عرصے سے، تو اس روحانی علاج پہ عمل کیجئے، اس کی برکتیں حاصل کیجئے۔ ٹھیک، آئیے ایک چند میسیجز بھی ہم پڑھ لیتے ہیں اور اس کا روحانی علاج۔ شوکت بھائی وہاڑی سے، قرض بہت وظیفہ، شوکت بھائی بار قرض سے نجات کا روحانی علاج آپ نے سماعت فرما لیا، اس پر آپ عمل کیجئے۔ اچھا، یہ ایک مدنی منی ہے، یہ کہہ رہی ہیں کمر میں بہت درد رہتا ہے، اس کا روحانی علاج فرمائیے۔ یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیے، کمر میں درد ہو یا جسم میں کہیں بھی درد ہو، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے درد جاتا رہے۔ ٹھیک، انیس بھائی کہہ رہے ہیں کہ گھر میں ناچاکیاں ہیں، اس کا کوئی روحانی علاج؟ اس کے لیے میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑا پیارا عمل تحریر فرمایا ہے کہ جمعہ کے روز 1001 مرتبہ یا ودودو اول آخر 10 بار درود پاک پڑھیے، لاہوری نمک لے لیجئے اور اس پر دم کیجئے، اور وہ نمک گھر میں کسی اونچی جگہ پر رکھیے اور اس نمک کو گھر کے کھانے وغیرہ میں، سالن روٹی وغیرہ میں استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل گھر میں جو جھگڑے ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ تندرستی ختم کرنے کا کوئی روحانی علاج؟ اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ میں آپ نے بڑا پیارا ایک عمل تحریر فرمایا ہے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل روزگار کی جو تنگی ہے اس سے نجات حاصل کر لیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے استخارے بھی کیے گئے، روحانی علاج بھی عرض کیے گئے۔ یہ یاد رکھیے گا، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائی مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے ویڈیو سوالات بھی ہمارے سلسلے میں ہم شامل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے ویڈیو سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارے جو ریکارڈ جنہوں نے سوال کیا ہے وہ ہم سے کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، میرا نام محمد سلیم اتاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں میرا یہ سوال ہے کہ زبان کی لکنت دور ہو اور بولنے میں روانی ہو، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ زبان کی لکنت کا روحانی علاج ابھی عرض کرتے ہیں، مزید چلا دیجیے۔ میرا مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں یہ سوال ہے کہ خالص سے نجات کا روحانی علاج عطا کر لیں۔ بالکل عرض کرتے ہیں۔ اچھا، یہ زبان کی لکنت یہ دور ہو جائے، اس کا روحانی علاج شاید فرما دیجیے۔ اللہ عز و جل آپ کو قوت گویائی میں جو بھی رکاوٹ ہے یا لکنت ہے دور فرمائے۔ آمین۔ فجر کی نماز پڑھ کر ایک پاک کنکری اپنے منہ میں رکھ کر پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 تا 28 یہ 3 آیت 21 مرتبہ پڑھیں۔ آیت یہ ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ 21 بار پڑھیے فجر کی نماز کے بعد پاک کنکری منہ میں رکھ کر، تو انشاءاللہ عز و جل زبان میں اگر لکنت ہے تو اس کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ جی، یہ کنکری کے حوالے سے تھوڑی سی احتیاط، کچھ اس کی احتیاطی تدابیر سماعت فرما لیجئے۔ ایک تو یہ کہ کنکری اتنی چھوٹی نہ ہو کہ حلق سے نیچے اتر جائے، جو خدا خواستہ کسی بڑی آزمائش کا سبب بن جائے، ٹھیک ہے؟ تو اتنی چھوٹی کنکری نہ رکھیں کہ حلق میں پھنس جائے۔ پھر بچوں پر اس علاج کو نہ آزمایا جائے،
ٹھیک ہے، کوئی بڑا ہو تو وہ یہ عمل کرے اور اس میں احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھے۔ اچھا یہ سائیں بھائی ایک اور فرما رہے خارش، جی اس سے نجات کا کوئی روحانی علاج؟ ایک ایمان افروز واقعہ پیش خدمت ہے، اسی میں خارش کے مد سے نجات کے لیے عمل بھی بتایا جائے گا۔ توجہ سے سنیے، کسی شخص کے خارش ہو گئی تھی اور کسی تدبیر سے فائدہ نہ ہوتا تھا، اس نے حجاز مقدس جانے والے ایک قافلے کے ساتھ سفر اختیار کیا، مگر عاجز آ کر اثناء راہ کوفہ شریف میں رک گیا اور امیر المومنین مولا کائنات حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے مزار فائز الانوار پر مقیم ہو گیا۔ رات جب سویا تو اس کی سوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور اس نے خواب میں مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا جلوہ زیبا دیکھا، تڑپ کر اپنی بیماری کی فریاد کی۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ آیت مبارکہ پارہ 18 سورہ مومنون کی آیت نمبر 14۔ جی صبح جب اٹھا تو خارش کی بیماری سے مکمل شفا مل چکی تھی۔ سبحان تو اللہ۔ مذکورہ آیت کریمہ خارش کا مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے یا کوئی دوسرا پڑھ کر مریض پر دم کر دے، اللہ عز و جل نے چاہا تو انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی یہ آیت نمبر 14 یہ خارش سے علاج کا بہترین روحانی علاج ہے جو مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے خواب میں اپنا رخ زیبا دکھا کر وہ اس پر دم کیا اور اس خارش کے مریض کو شفا یابی نصیب ہوگی۔ اچھا یہ اب چند ہم میسیجز بھی اپنے سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں۔ سائیں بہن نے اپنے بچوں کے والد کے حوالے سے لکھا ہے، بھائی میرے ہسبینڈ کا کام ٹھیک نہیں ہے، اگر کام کرتے بھی ہیں تو پیسے نہیں ملتے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ چڑیا اور اندھا سانپ، اس میں مال و دولت میں حفاظت ہو اور مال میں برکت ہو، تو اس کے لیے آپ نے بڑا پیارا ایک عمل تحریر فرمایا ہے کہ محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص بعد نماز جمعہ پاک صاف ہو کر 35 بار یہ لکھ کر اپنے پاس رکھے، خدا تعالیٰ اسے غیب سے رزق عطا فرمائے گا اور وہ شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہے گا۔ ایک عیسائی بھائی فالج کے علاج بتا دیجئے۔ ندیم بھائی دھابے جی مارکیٹ سے انہوں نے یہ اپنا میسیج بھیجا ہے۔ جی انشاءاللہ پیش کرتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 28 پر آپ نے فالج کا ایک بڑا پیارا علاج اور بڑا آسان علاج تحریر فرمایا ہے کہ یا اللہ 100 بار سوتے وقت پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل شیاطین کی شرارت نیز فالج اور لقوے کی آفت سے حفاظت ہوگی۔ تو یہ 100 بار اگر فالج کا مرض ہے تو 100 بار یہ یا اللہ یہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے نجات انہیں حاصل ہوگی۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، امامہ شریف یہ میرے آقا دو جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری پیاری مبارک سنت مبارکہ ہے، اور جہاں اس کے آخرت کے بے شمار اس کے فضائل و برکات ہیں، دنیا میں بھی اس کی خوب برکتیں اور فضائل حاصل ہوتے ہیں، اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق مستقل طور پر امامہ شریف سجانے والا خوش نصیب مسلمان فالج اور خون کی وجہ سے جنم لینے والی بعض بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ امامہ شریف سجانے کی برکت سے دماغ کی طرف جانے والی خون کی بڑی بڑی نالیوں میں خون کا دباؤ صرف ضرورت کی حد تک رہتا ہے اور غیر ضروری خون دماغ تک نہیں پہنچ پاتا، لہذا وہ بعض ممالک جنہیں فی زمانہ ترقی یافتہ ممالک کہا جاتا ہے، وہاں پر فالج کے علاج کے لیے امامہ نما ماسک بنایا گیا ہے، جو اس طرح کے مریض جن کو فالج کے مرض کا خطرات رہتے ہیں کہ اس بات کا وہ رہتا ہو سکتا ہے ان پر فالج کا مرض ہو گیا ہے، ان کو اس طرح کے پہنایا جاتا ہے تو اسے کافی حد تک فالج کا مرض جو ہے تو اس سے روک تھام ہو جاتی ہے۔ تو آپ بھی نیت کر لیجئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ نیت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل امامے کا تاج سجا لیں گے
اور یہ کہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل ضمناً آپ کو یہ فضائل اور برکات اور یہ آپ کو اس کے ثمرات بھی حاصل ہوں گے۔ بڑھتے ہیں آپ کی مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں آپ کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ میرا نام سید وقاص حسین ہے، میں سوڈان سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ ماجدہ کے بال بہت گر رہے ہیں اور ان کی نظر بھی کمزور ہو رہی ہے، نزدیک کی نظر بہت کمزور ہے۔ نظر کمزور ہے اور بال جھڑ رہے ہیں، جی ابھی روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ مبشر میرا نام ہے، والدہ کا نام خورشید بی بی ہے۔ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، گھر میں بہت پریشانی ہے، کوئی کام کرتا ہوں پورا نہیں، اور میرا 1.5 سال سے بازو ٹوٹا ہوا ہے، بنواتا ہوں تو بنتا نہیں ہے بازو، تو اس پر بازو میں ریشہ ہے اور ریشہ نہیں جا۔ اللہ اللہ مبشر بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، بیماریاں دور فرمائے، گھر کی پریشانیوں سے نجات کے لیے اور ٹوٹے ہوا بازو جڑ جائے، اس کا روحانی علاج ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کریں گے، وہ آپ اپنے پاس نوٹ بھی کر لیجئے گا۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میری چھوٹی سی نوکری ہے، گھریلو اخراجات بہت زیادہ ہیں تو میں افورڈ نہیں کر سکتا، تو ذہنی پریشانی ہے، ہر وقت میں پریشان رہتا ہوں اور سمجھ نہیں آتی کہ کیا کروں، بس اس وجہ سے بڑا پریشان ہوں کہ تاکہ کچھ اچھا اور بہتر کو مشورہ مل سکتا ہے تو میں اس کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے جو آمدنی ہے اس میں برکت عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل قلیل آمدنی میں برکت ہو جائے، اس کا روحانی علاج ہم آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس دوران یہ مبشر بھائی جن کی والدہ کا نام خورشید بی بی ہے، انہوں نے مسائل بیان فرمایا، گھر میں پریشانیاں ہے، ان کا اپنا بازو بھی ٹوٹا ہوا ہے جو درست نہیں ہو کے دے رہا، تو ان کا استخارہ بھی کر لیجئے۔ اچھا یہ ہمارے وقاص بھائی ہیں سجاول سے، انہوں نے کال کی ہے ہمیں، والدہ کے بال بھی جھڑ رہے ہیں، والدہ کی نظر بھی کمزور ہے، تو ان دونوں بیماریوں کا روحانی علاج شاہ فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، ان کی والدہ کو۔ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 36 پر ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج موجود ہے کہ جو کوئی باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ اللیل 41 بار پڑھ کر سرسوں یا ناریل کے تیل کی بوتل پر دم کر لیجئے، روزانہ سوتے وقت سر پر اس تیل کی مالش کیجئے، کچھ دن مالش کرنے سے انشاءاللہ عز و جل سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ نظر بھی کمزور ہو رہی ہے، اس کا بھی روحانی علاج شاہ فرمائیے۔ جی نظر کمزوری کے حوالے سے اسی رسالے کے صفحہ نمبر 33 پر ایک وظیفہ ہے کہ یا شکورو یا شکورو یا شکورو، اگر آنکھوں میں روشنی کم ہوگی ہو تو 41 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آنکھوں پر یہ پانی ملے، مدت علاج تحصول شفا ہے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہو جائے گی ان کو۔ قلیل آمدنی میں گزارا ہو جائے، ان کا گھر چل جائے، اس حوالے سے روحانی علاج شاہ فرما دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ تسبیح صبح صادق طلوع ہو تو یہ 100 بار پڑھے، انشاءاللہ عز و جل ان کی قلیل آمدنی میں بھی برکت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مبشر بھائی یہ فرما رہے ہیں گھر میں پریشانیاں ہیں، بازو ٹوٹا ہوا ہے، اور بھی کیا اس کا استخارے میں جواب موصول ہوا؟ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائش اور بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، آپ صبر کیجئے انشاءاللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس میں آپ نے غربت سے نجات کا، گھر میں پریشانی، جیسے انہوں نے کہا کہ گھر میں بڑی پریشانی ہے، تنگی ہے، بڑے معاشی مسائل ہیں اور ہاتھ بھی ٹوٹ گیا ان کا، تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگ دستی اور ناداری سے نجات حاصل ہوگی۔ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ میرا جو ہاتھ ٹوٹا ہوا وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ یہ اس روحانی علاج پر عمل کریں، اور ہو سکے تو چڑیا اور اندھا سانپ رسالہ حضرت خرید فرما لیں، اور اس کے صفحہ نمبر 30 سے دیکھ کر یہ وظیفہ روزانہ کریں کہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے، تو اسے عمل کریں انشاءاللہ اس پر، تو انشاءاللہ بیماری بھی دور ہوگی اور تنگ دستی اور ناداری سے بھی نجات حاصل ہو جائے انشاءاللہ۔ میرے سائیں بھائی، مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ ہی جانتا ہے۔ بڑھتے ہیں آپ کی مزید کالز کی طرف، سنتے ہیں استخارہ کیا کروانا چاہ رہے ہیں، کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ بچی جو کہ آج کل بالکل کہنا نہیں مانتی، عمر اس کی 20 سال ہے، تو پلیز کچھ رہنمائی کیجیے، کوئی پڑھنے کے لیے بتا دیجیے۔ عرض کرتے ہیں انشاءاللہ، مزید کال چلائیے۔
زاہد اتاری میرا نام ہے، والدہ کا نام شہناز بی بی ہے۔ میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں کہ میں بیمار رہتا ہوں اور ٹائیفائڈ اکثر ہو جاتا ہے، استخارہ کروانا ہے۔ عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ جی میرے والد صاحب 8 سال سے فالج کے شکار ہیں، ان کا نام الطاف حسین اور والدہ کا نام فضل بیگم ہے۔ کوئی روحانی علاج بتا دیں اور یہ بتا دیں کہ ان کو کوئی اور مسئلہ تو نہیں آ رہا۔ مزید کال چلائیے۔ سلیم اختر اور والدہ کا نام کوثر پروین ہے، راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں پنجاب میں نوکری کرنا میرے لیے بہتر ہوگا یا کراچی میں؟ دیکھ لیتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ میں اقبال بول رہا ہوں اکاڑا سے، والدہ کا نام نذیرہ بی بی۔ میرا کاروبار یکدم رک گیا، بند ہو گیا، اس کے لیے استخارہ کرانا ہے۔ اقبال بن نذیرہ بی بی، کاروبار بند ہو گیا، دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے کیے جائیں گے انشاءاللہ، اور جنہوں نے روحانی علاج مانگے ہیں آپ کو روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں۔ پہلی کال غالباً نافرمان کو فرما بردار بنانے کے حوالے سے روحانی علاج انہوں نے مانگا ہے کہ جو نافرمانی کرتا ہو، بات نہ سنتا ہو، بات نہ مانتا ہو، اس کے لیے روحانی علاج شاہ فرما دیے۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ گھر میں جو بڑا ہے، والد صاحب یا والدہ جو ہیں، جب بچہ سو رہا ہو تو اس وقت ان کے سرہانے پہ کھڑے ہو کر 1-2 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر سورۃ الاخلاص کی تلاوت کریں ایک بار، انشاءاللہ عز و جل جو ان کا بچہ نافرمان ہے فرما بردار انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور اس حوالے سے قریبی ہی تعویذات اتاریہ کے بستے سے تعویذات حاصل کریں۔ بچے کو فرما بردار بنانے کے حوالے سے چند تعویذات وغیرہ دیے جاتے ہیں، وہ حاصل کریں، انشاءاللہ عز و جل بچہ فرما بردار ہو جائے گا۔ میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین ایک تعداد ہے جو اس بات کی شکوہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اولاد بات نہیں مانتی، فرما برداری نہیں کرتی۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خود جو ہے تو سمجھانا نہیں آتا، معذرت کے ساتھ تو ہمیں سمجھانا ہی نہیں آتا، ڈانٹ کر جھاڑ کر اس کو سمجھایا جاتا ہے، تو وہ بھلا پیالہ کیسے بھرے جس میں پہلے ہی سوراخ کر دیا جائے۔ تو محبت جو ہے یہ اطاعت کرواتی ہے، ضرورت سے زیادہ جو ہے تو ڈانٹنا جھاڑنا یہ بجائے اصلاح کا سبب بننے کے یہ ڈھیٹ بنا دیتی ہے اور وہ ضدی ہو جاتا ہے، اس کی نافرمانیوں میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی طرف۔ زاہد بھائی یہ فرما رہے بیمار رہتے ہیں، ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے، استخارہ کیا ہوگا آپ نے، کیا جواب ملا؟ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا عمل تحریر فرمایا ہے، یا غفورو یا غفورو یا غفورو، کاغذ پر 3 بار لکھ یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر گلے میں ڈال لیں یا بازو پر باندھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کے بخار سے نجات ملے گی ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک سین بھائی والد صاحب کے حوالے سے فرما رہے ہیں الطاف حسین بھائی کے بارے میں کہ ان کو فالج کا مرض ہے، اس کا استخارہ کیا، اس کا کیا جواب آیا؟ استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، یعنی آپ نے کہا تھا کہ کوئی اور تو معاملہ نہیں ہے ان کے ساتھ کیونکہ فالج ہو گیا ہے، تو بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ تو یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر ان پر روزانہ دم کر دیا کریں، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل مریض مرض سے شفا پائے گا انشاءاللہ۔ ساتھ ہی ساتھ آپ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کیجئے، وہاں جا کر والد صاحب کی شفا یابی کے لیے دعا بھی فرمائیے کہ سائیں بھائی کی مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، ان کی والدہ ماجدہ فالج کے مرض کا شکار ہو گئیں اور کافی حد تک فالج جو ہے تو وہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ چلنے پھرنے سے بھی عاجز آ گئیں۔ بہرحال انہوں نے مدنی قافلے میں سفر کیا، وہاں جا کر اپنی والدہ صاحبہ کے لیے رو رو کر دعائیں مانگی اور ان کی دعائیں بارگاہ الہی میں ایسی مقبول ہو گئیں۔ جب واپس مدنی قافلے سے آئے تو الحمدللہ ان کی والدہ کے مرض میں کافی حد تک افاقہ ہو چکا تھا اور یہاں تک کہ انہوں نے تھوڑا بہت چلنا پھرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ تو آپ بھی کیجئے مدنی قافلے میں سفر۔ اچھا سلیم اصغر بھائی، یہ انہوں نے پوچھ رہے ہیں کہ پنجاب میں جاب کروں یا کراچی آ کے جاب کروں، تو کیا جواب ملا ان کے لیے؟ استخارہ کیا گیا، استخارے میں کراچی میں آ کر جاب کرنے کے حوالے سے نا بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، تو کراچی اگر یہ کراچی میں ہی رہتے ہیں تو یہیں پر جاب تلاش کریں اور انشاءاللہ ان کے لیے یہی بہتر۔ ٹھیک، اقبال بھائی یہ فرما رہے ہیں کاروباری پریشانی،
کیا استخارے میں جواب ملا؟ استخارہ کیا گیا ہے. استخارہ انہوں نے کہا کہ کاروبار بالکل ان کا بند ہو گیا ہے، تو استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. تو یہ روزانہ 60 بار لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ نظر بد کا جو اثر ہے وہ جاتا رہے گا. اور کاروبار کی جو جگہ ہے، کاروبار اگر ان کا کوئی کاروبار ہے، دکان ہے، کوئی ایسی جگہ ہے، تو وہاں کسی سادے کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 بار لکھ کر یا لکھوا کر اسے پلاسٹک کوٹنگ کر کے کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیں، تو انشاءاللہ عز و جل وہاں شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا اور کاروبار بھی خوب چمکے گا انشاءاللہ. امی ابو اکثر بیمار رہتے ہیں، رزق کی بھی کمی ہے، پلیز کوئی آیت بتا دیجیے. اس کے لیے بڑا آسان، ایک بڑا پیارا عمل ہے، بڑا پیارا روحانی علاج ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب مدنی پنصورہ میں بھی تحریر فرمایا کہ 9 بار یا کبیرو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں، تو انشاءاللہ عز و جل بیماری سے شفا پائیں گے. میٹھے میٹھے سائیں بھائی، مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جی فجر میں اٹھنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں، اور جس سے میں تھکاوٹ سی رہتی ہے اس لیے اٹھا نہیں جاتا، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. مزید کال چلائیے. میرا نام ہے مرزا امجد بیگ اور والدہ کا نام ہے بی بی الفت. سر میرے کو استخارہ کروانا تھا، میں پارٹس کی دکان کرنا چاہ رہا ہوں حیدرآباد میں، شو پارٹس کی، بھائی کے ساتھ مل کے. آپ بتا دیں استخارہ کر کے. جد بھائی، اسپیئر پارٹس کی دکان حیدرآباد میں آپ کے لیے کرنا بہتر ہے یا نہیں؟ تو ایک اسلامی بھائی نے اپنی کال ریکارڈ کروائی. فجر میں اٹھنے کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو عرض کرتا ہوں. سورۃ الکہف، اس سورۃ الکہف کی آخری آیتیں یہ آپ پڑھ کر سونے کی ترکیب بنائیے، انشاءاللہ عز و جل فجر میں آپ کی آنکھ کھل جایا کرے گی انشاءاللہ عز و جل. اور تھکاوٹ سے نجات کا روحانی علاج تسبیح فاطمہ، سبحان اللہ، یہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کونین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا تھا. تسبیح فاطمہ رات سوتے ہوئے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ کر سوئیے، انشاءاللہ ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. یہ امجد بھائی انہوں نے استخارہ کروانے کے لیے کال کی کہ اسپیئر پارٹس کی دکان ہے، تو اسپیئر پارٹس کی دکان کھولنی ہے حیدرآباد میں، تو کیا ان کے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ جی ہاں، استخارہ کیا گیا ہے. استخارے میں پارٹس کی دکان، انہوں نے کہا اسپیئر پارٹس کی دکان میں کھولنا چاہتا ہوں، تو اس میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے حیدرآباد میں کھولنے کے لیے. اچھا ماشاءاللہ. میٹھے میٹھے سائیں بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ اس کا وقت اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ عز و جل جن جن پریشان حالوں، بیماروں، قرض داروں، دکھیاروں، مصیبت کے ماروں نے کالز کی، ان کی بھی، اور یا اللہ جو کال نہ کر سکے ان کی بھی، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ دردوں کو دور فرما. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل کا اجڑا چمن ہو پھر چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا